نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة كهاتین وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من اوله الى آخره فبقي متعلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. پہلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں. دوسری روایت حضرت انس سے ہی مروی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا اور بس سرے پر ایک دھاگے سے وہ جڑا رہ گیا اور یہ آخری دھاگا بھی عنقریب ٹوٹنا ہی چاہتا ہے. تیسری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے فرماتے تھے کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو اور اس کا یعنی اس کے معین وقت کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے اور میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی متنفس ایسا نہیں کہ اس پر 100 سال گزرے اور وہ اس وقت تک زندہ باقی رہے. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، درس حدیث کے سلسلے میں ایک اور درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارا موضوع قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہے. اس سے پہلے کہ ہم مذکورہ احادیث کی کچھ توضیح اور تشریح آپ کے سامنے بیان کریں، عقیدہ بعث بعد الموت اور قیامت یہ ایک اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور کوئی آدمی مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ عقیدہ قیامت پر، عقیدہ بعث بعد الموت پر ایمان نہ رکھتا ہو. قیامت کے متعلق قرآن حکیم کے اندر متعدد الفاظ آتے ہیں، جن میں سے ایک لفظ ساعت بھی ہے، قیامت بھی ہے، الحاقہ بھی ہے، القارعہ بھی ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے نام قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے اندر قیامت کے متعلق وارد ہوئے ہیں. قیامت ایک ایسا امر ہے جو کہ یقینی ہے اور اپنے وقت مقرر پر یہ یقیناً وقوع پذیر ہو کر رہے گا. چنانچہ پہلی روایت جس کو شیخین یعنی حضرت امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے نقل کیا ہے، حضرت انس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کے ساتھ ہیں، یعنی ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلیوں کو ساتھ ملا کے صحابہ کو اشارے سے بتلایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں انتہائی قریب ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت یہ بھی آپس میں انتہائی قریب ہیں. اس سے اشارہ قیامت کی نزدیکی اور اس کے قرب کی طرف کرنا مقصود ہے تاکہ امت کو اور صحابہ کرام کو پتہ چل جائے کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے بلکہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتصال قیامت کے ساتھ اتنا ہی ہے جتنا شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کا آپس میں ہوتا ہے. تو گویا کہ قیامت اتنی قریب ہے تو اس سے بے پرواہ اور بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح دوسری حدیث جو کہ حضرت انس سے ہی مروی ہے اور اس کو حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا ہے. اس کے اندر بھی مقصد یہی ہے کہ قیامت کو بہت دور سمجھ کر اس سے بے پرواہی والا اور غفلت کا معاملہ نہ کیا جائے بلکہ اس کو ناگہانی اور انتہائی قریب سمجھ کر اس کے لیے بھرپور تیاری کی جائے. قرآن پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قیامت کے متعلق سوال کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اس کے جواب میں
وہی فرماتے تھے جو اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تسألونی عن الساعۃ وانما علمها عند اللہ، کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا حتمی، یقینی اور متعین وقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ قیامت کے متعلق دو طرح سے سوال ہو سکتا ہے، جس کی کچھ تشریح ہم نے حدیث جبریل کے اندر آپ کے سامنے بیان کی تھی، لیکن یہاں افادے کے لیے پھر میں اس کا خلاصہ ذرا عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک ہے نفس قیامت کے متعلق سوال، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی سے یا کسی عالم سے یا کسی پڑھے لکھے آدمی سے یوں سوال کرے کہ آیا قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں وقوع قیامت کے متعلق سوال۔ تو اس کا جواب تو ہے ہاں، قیامت تو ہوگی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر قیامت کے وقوع کی خبر دی ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ قیامت تو بہرحال واقع ہو کر رہے گی۔ دوسری طرح سوال اس کے متعلق ایسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے متعلق یوں سوال کیا جائے کہ قیامت کب آئے گی؟ سال کے بعد آئے گی، 200 سال کے بعد آئے گی، 500 سال کے بعد آئے گی، 1000 سال کے بعد آئے گی، کتنا عرصہ لگے گا، کتنا وقت باقی ہے، کتنا وقت کے بعد دنیا تباہ ہو جائے گی، قیامت کا وقوع ہوگا۔ تو یہاں پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسألونی عن الساعۃ، کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن حکیم کے اندر بھی متعدد مقامات میں یہ مضمون موجود ہے کہ کفار اور مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے دن اور اس کی تاریخ کے متعلق پوچھا کرتے، اس کے عرصے کے متعلق پوچھا کرتے کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ اور اسی طرح بعض مسلمان بھی شوق میں آ کر، پریشانی میں آ کر یا معلومات کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، اس کے آنے میں کتنا عرصہ باقی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، تو سن رکھو، پلے سے باندھ لو، یقین اور ایمان کا حصہ بنا لو کہ قیامت کا حتمی اور یقینی اور بالجزم علم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ مضمون جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد لوگ پوچھتے، تو آپ ہمیشہ اس کے جواب میں یہی بات ارشاد فرماتے تھے جو اس حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ حدیث جبریل کے اندر یہ بھی گزرا تھا کہ حضرت جبریل امین جب ایک مسافر کی شکل میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ اخبرنی عن الساعۃ، مجھے قیامت کے متعلق بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے قیامت کے متعلق وہ سوال کرنے والے یعنی جبریل سے زیادہ نہیں جانتے۔ اس جملے سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ قیامت کا حتمی اور یقینی علم اللہ کے نبی کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ کے مقرب ترین فرشتے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حصر کے ساتھ مقید کرتے ہوئے انما علمها عند اللہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ قیامت کے وقوع کی تاریخ، اس کا سن، اس کے آنے کا عرصہ یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر دفعہ یہی بات ارشاد فرماتے کہ اس کے مقررہ وقت کا علم اللہ ہی کو ہے، وہی جانتا ہے کہ کس سن کے کس مہینے کی کس تاریخ کو آئے گی، اس کا علم اس نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کے علاوہ اور اصل سوال سے زائد ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اس وقت جو لوگ روئے زمین پر زندہ ہیں وہ سب 100 سال کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کبریٰ جس میں یہ سارا عالم ختم ہو جائے گا، قیامت کبریٰ سے مراد بڑی قیامت، فرمایا اس کے معین وقت کا تو مجھے معلوم نہیں، بس اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے کہ اس نسل اور اس قرن یعنی اس زمانے کا خاتمہ 100 سال تک ہو جائے گا، اور جو لوگ اس وقت زندہ ہیں وہ 100 سال پورے ہونے تک ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یوں سمجھو کہ تمہاری قیامت تو اس صدی کے اندر اندر ہی ہو جائے گی، اس لیے کہ جس آدمی پر موت آ جائے تو فرمایا کہ اس کی قیامت گویا کہ شروع ہو گئی۔ اسی لیے موت کو قیامت صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔
چھوٹی قیامت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت مسلم شریف کے اندر مروی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ پچھلی روایت جو حضرت جابر کی روایت تھی وہ بھی مسلم شریف کی روایت تھی۔ مسلم شریف کے اندر ہی حضرت انس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، وفي روایت لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا برا وقت نہ آ جائے کہ بالکل نہ کہا جائے دنیا میں اللہ اللہ، یعنی اللہ اللہ کا نام لینا بالکل ختم ہو جائے۔ اور اسی حدیث کے بعض راویوں نے اس طرح نقل کیا ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی کسی ایسے شخص پر جو کہتا ہو اللہ اللہ۔ اب اس حدیث پاک کی تشریح یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جبکہ دنیا اللہ کی یاد سے اور اللہ کی یاد کرنے والوں سے بالکل ہی خالی ہو جائے گی، اور اللہ کی عبادت اور فرما برداری اور اللہ کے ساتھ بندگی کے صحیح تعلق کا دنیا سے بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ جب ایسا وقت آئے گا اس وقت یہ پورا عالم فنا کر دیا جائے گا، گویا اللہ کا ذکر اور اللہ کے ساتھ بندگی کا صحیح تعلق اس عالم کی روح ہے اور اس کے باقی رہنے کے لیے وجہ جواز ہے۔ جس دن ہماری یہ دنیا اللہ کا نام لینے والوں سے بالکل خالی ہو جائے گی، اسی دن اپنے پیدا کرنے والے اور چلانے والے کے حکم سے توڑ پھوڑ کر برابر کر دی جائے گی اور قیامت بپا کر دی جائے گی۔ زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور سمندر ابل پڑیں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور ہر طرف نفسا نفسی اور مدہوشی اور پریشانی کا عالم ہوگا۔ تو اندازہ لگائیے اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ مومن کتنا قیمتی ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ایک مسلمان کتنا قیمتی ہے کہ اس ایک اللہ اللہ کہنے والے بندے کی وجہ سے اس کائنات عالم کا نظام چلتا ہے۔ اس لیے قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن ایک آدمی ایسا بھی ہوگا کہ جس سے حقوق العباد کا انصاف بھی کیا جائے گا، اور اگر یوں کہا جائے کہ ہر بندے سے ہی حقوق العباد کا حساب ہوگا تو یہ بھی کوئی بے جانا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا، پھر عرض کیا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ بسا اوقات وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میری چیزوں میں خیانتیں بھی کرتے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور میں ان کی ان حرکتوں پر کبھی انہیں گالیاں دیتا ہوں، کبھی مارتا بھی ہوں، برا بھلا بھی کہتا ہوں، بس کیا حال ہوگا میرا قیامت کے دن ان کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ میرا اور ان کا فیصلہ کس طرح کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تمہارے ان غلاموں نے تمہاری جو خیانت اور نافرمانی کی ہوگی اور تم سے جو جھوٹ بولے ہوں گے، پھر تم نے جو ان کو سزائیں دی ہوں گی، قیامت کے دن ان سب کا پورا پورا حساب کیا جائے گا۔ بس اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں کے بقدر ہی ہوگی تو معاملہ برابری پر ختم ہو جائے گا، نہ تم کو کچھ ملے گا نہ تمہیں کچھ دینا پڑے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں سے کم ثابت ہوگی تو تمہارا فاضل حق تمہیں وہاں ملے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں سے زیادہ ثابت ہوگی تو تم سے اس کا بدلہ اور قصاص ان کو دلوایا جائے گا۔ جب اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنا تو آپ کے پاس سے ایک طرف کو ہٹ کر رونے اور چلانے لگا، یعنی قیامت کے اس محاسبہ اور پھر وہاں کے عذاب کے خوف سے۔ جب اس پر گریہ غالب ہوا تو وہ ادب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھ گیا اور ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا اور بے اختیار رونے اور چلانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے فرمایا کہ کیا تم قرآن مجید میں اللہ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے ہو؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف کی میزانیں، پس نہیں ظلم ہوگا کسی نفس پر کچھ بھی، اور اگر ہوگا کسی کا عمل یا حق رائی کے ایک دانے کے برابر حاضر کریں گے ہم اس کو بھی،
اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ سب کچھ سننے کے بعد میں اپنے لیے اور ان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں سمجھتا کہ اللہ کی رضا کے لیے ان سب کو آزاد کر دوں اور ان کو اپنے سے الگ کر دوں۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو آزاد کر دیا، اب وہ سارے کے سارے آزاد ہیں۔ اب میرے بھائی دوستو بزرگوں، بے شمار احادیث، روایات حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق تفصیلی ہدایات اور خبریں امت تک پہنچائی ہیں۔ ان سب کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ہم قیامت سے پہلے پہلے، حساب کے دن سے پہلے پہلے، جزا کے دن سے پہلے پہلے اپنے اعمال کے اندر اتنی جان پیدا کر لیں کہ کل قیامت کی رسوائی سے، حشر کی رسوائی سے، اللہ کی ناراضی سے، جہنم کے عذاب سے اللہ پاک ہمیں پناہ عطا فرما دے۔ اس لیے قیامت ایک حقیقت ہے جو کہ قرآن نے کھول کر بیان فرمائی، اور اسی طرح احادیث مبارکہ نے اس کو کھول کر بیان کیا۔ آخر میں قیامت کے علم کے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوشے گزار کرتے چلیں۔ خلیفہ منصور کے زمانے کی بات ہے کہ اس نے ایک مرتبہ خواب میں ملک الموت کی زیارت کر لی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہوئی تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے 5 کا اشارہ کر دیا۔ اگلے دن بادشاہ جو ہے وہ پہنچا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس نے اپنے درباریوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کو زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 کا اشارہ کیا اور بولے کچھ نہیں۔ مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس 5 سے کیا مراد ہے، 5 سال مراد ہیں، 5 صدیاں مراد ہیں، یا کیا مراد ہے؟ یہ بات ہر درباری نے اپنی اپنی رائے پیش کی اور اپنے اپنے حساب سے اس نے بادشاہ سلامت کو تعبیر دینے کی کوشش کی۔ چلتے چلاتے یہ بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، اس سے نہ تو 5 صدیاں مراد ہیں، اس سے نہ ہی 5 سال مراد ہیں، اور نہ ہی اس سے 5 جو ہے وہ قرن مراد ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس 5 سے سورہ لقمان کی آخری آیات کی طرف اشارہ ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، ایک چیز، وینزل الغیث، اور اسی کے پاس علم ہے کہ بارش کب برسے گی، 2 چیزیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ رحموں کے اندر، ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے، 3 چیزیں ہو گئیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ آئندہ کل کیا کمائے گا، 4 چیزیں ہو گئی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی، 5 چیزیں ہو گئیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ سلامت 5 سے کسی وقت کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ ان غیوبات 5 کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔